گہرا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس پہ قرآن کریم کو اتارا گیا۔ یہ مہینہ تو چند دن کے بعد گزر جائے گا اور 1 سال کے بعد پھر آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کا قرآن تو باقی رہے گا، یہ ہمارے پاس موجود رہے گا، تو ہم نے اس کے ساتھ اپنے تعلق کو برقرار رکھنا۔ آج ہر بندے کے پاس موبائل موجود ہے، اور موبائل پر ہمارے پاس بہت سے میسج آتے ہیں، ہم روزانہ درجنوں بیسیوں میسج پڑھتے ہیں، اور معمولی سے معمولی میسج بھی جب تک ہم پڑھ کے سمجھ نہیں لیتے ہمیں چین نہیں ملتا۔ بعض اوقات گھر میں بڑے بوڑھے ہوتے ہیں یا ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں، تو وہ اپنے بیٹوں بیٹیوں سے، اپنے پوتوں پوتیوں سے کہتے ہیں کہ یہ میسج انگریزی میں ہے، مجھے پڑھنا نہیں آتی انگلش، تو ذرا بتاؤ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، دنیا کے معمولی سے معمولی میسج کے ساتھ جو ہمارا رویہ ہے نا، ہم نے وہ رویہ بھی اللہ کے قرآن کے ساتھ نہیں رکھا، حالانکہ حقیقی میسج ہی قرآن کریم ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے آیا ہوا میسج ہے۔ کتنے ہیں ہم میں سے جو روزانہ اللہ کے اس بھیجے ہوئے ایس ایم ایس کو پڑھتے ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے اس پیغام کو سمجھتے ہیں، اور جو پڑھتے ہیں ان میں سے کتنے ہیں جو اس کا فہم حاصل کرتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں؟ میں تو سورہ فرقان کی اس آیت کو جب پڑھتا ہوں نا جی، اور پھر اس کے متعلق تھوڑا سا غور کرتا ہوں، تو تشویش کی ایک لہر میرے ذہن میں دوڑ جاتی ہے کہ یا اللہ ہمارا کیا بنے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہ فرماتے ہیں روز قیامت میرا حبیب میری بارگاہ میں آئے گا اور کہے گا یا اللہ میری اس قوم نے تیرے قرآن کو دنیا میں چھوڑا ہوا تھا۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ اس آیت کو اور اپنے حالات کو دیکھتے ہیں تو لگتا یہی ہے کہ اللہ کے رسول ہمارے خلاف ہی شکایت کریں گے۔ عمریں گزر جاتی ہیں، ایک دفعہ بھی اللہ کا قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، زندگیاں گزر جاتی ہیں، یقین جانو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کے جواب میں فرمایا، انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول مجھے کو وصیت کیجئے، نصیحت کیجئے۔ آپ نے فرمایا علیک بتقوی اللہ فَإِنَّهُ رَأْسُ الْأَمْرِ كُلِّهِ۔ اے ابو ذر تقوی کو لازم پکڑو، اللہ کا ڈر اختیار کرو، یہ تمام معاملات کی اصل ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس پر کوئی اضافہ فرمائیے، یعنی کوئی اور بھی نصیحت کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بتلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کو اپنے اوپر لازم کر لے، اس کی سختی سے پابندی کر، اس پر ہمیشگی اختیار کر۔ فَإِنَّهُ نُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ، کیونکہ قرآن کی تلاوت تیرے لیے زمین میں نور ہوگی، وَذُخْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ، اور آسمانوں میں تیرے لیے ذخیرہ ہوگا۔ پتہ ہے قرآن کی تلاوت سے نیکیوں کے کتنے ذخیرے اکٹھے ہوتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ میں کہتا ہوں 2-3 آیتیں قرآن کی پڑھ لی جائے نا تو نیکیوں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں۔ اس سے بڑا ذخیرہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن فَإِنَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، لوگوں قرآن پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کا سفارشی بنے گا، شفاعت کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یؤتی یوم القیامت بالقرآن وأہلہ الذین کانوا یعملون بہ فی الدنیا، قیامت کے دن قرآن بھی آئے گا اور جو لوگ دنیا میں اس پر عمل کرتے تھے وہ بھی آئیں گے۔ تقدمہ سورۃ البقرہ وآل عمران، اور سورہ بقرہ اور آل عمران آگے آگے ہوں گی، تو حاجان عن صاحبہما، اور اپنے پڑھنے والے اور عمل کرنے والے کی بخشش اور نجات کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کریں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، قرآن کریم سفارشی ہے اور کوئی ایسا ویسا سفارشی نہیں، یہ وہ سفارشی ہے جس کی سفارش اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، یہ کوشش کرنے والا ہے اپنے پڑھنے والے اور عمل کرنے والے کے لیے، اور یہ تصدیق شدہ ہے۔ من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، جو اس کو اپنے آگے رکھتا ہے، اپنے سامنے رکھتا ہے، جو اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، جو اس کو اپنا مقتدا اور پیشوا بناتا ہے، جو اس قرآن کریم کو اپنی زندگی میں جاری و ساری کرتا ہے، قرآن اسے جنت میں لے کے جائے گا۔ وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ، اور جو قرآن کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیتا ہے، اس سے اپنا تعلق توڑ دیتا ہے، اسے اپنی زندگی سے نکال دیتا ہے، قرآن اس کو جہنم کے اندر گرائے گا۔ اور ایک حدیث پاک سنا کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ جو قرآن سے وفا کرتا ہے نا، قرآن کریم اسے دنیا میں بھی عزت دیتا ہے، قرآن کریم قبر میں بھی اس کے کام آتا ہے، اور قرآن کریم حشر میں بھی اس کا ساتھ نبھائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یؤتی الرجل فی قبرہ، انسان کو اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے، ہر بندے نے قبر میں جانا ہے، کوئی نہیں بچے گا۔ الموت قدح کل نفس شاربوہا والقبر باب کل نفس داخلوہا، موت کا پیالہ ہر کوئی پی کے رہے گا، قبر کے دروازے سے ہر کوئی گزر کے رہے گا، کسی کو مفر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا انسان کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے۔ فَإِذَا أُتِيَ مِن قِبَلِ رَأْسِهِ دَفَعَتْهُ تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ، جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے، اس کے یعنی سر کی طرف سے اسے عذاب ابھی دیا جاتا ہے، شروع ہوتا ہے، فرشتے عذاب کے آتے ہیں، تو دنیا میں اس نے جو قرآن کی تلاوت کی ہوتی ہے وہ اس عذاب کو پیچھے کر دے۔ فَإِذَا أُتِيَ مِن قِبَلِ يَدَيْهِ دَفَعَتْهُ الصَّدَقَةُ، اور جب اسے اس کے سامنے سے عذاب دینے کی ابتدا ہوتی ہے تو اس نے جو صدقہ کیا ہوتا ہے دنیا میں وہ اسے ہٹا دیتا ہے۔ وَإِذَا أُتِيَ مِن قِبَلِ رِجْلَيْهِ دَفَعَتْهُ مَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ، اور جب اس کے پاؤں کی طرف سے اسے عذاب دیا جائے تو وہ جو قدم اٹھا کے مسجد کی طرف، نماز کی طرف گیا، وہ اس عذاب کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی درجنوں احادیث ہے قرآن کریم کے فضائل کے حوالے سے۔ میرے بھائیوں، ہمارے لیے کوئی چارہ کار نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم قرآن کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنائیں، اس کو پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا اپنا روزمرہ کا معمول بنائیں۔ قرآن کریم سے بڑھ کے روحانی غذا اور کوئی نہیں، قرآن کریم کی تلاوت سے بڑھ کر اللہ کا کوئی ذکر نہیں۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، جسم اور روح سے انسان بنتا ہے، جسم کی غذا الگ ہے، روح کی غذا الگ ہے۔ جسمانی غذا کا جتنا اہتمام ہم کرتے ہیں نا، روحانی غذا کا بھی ہمیں اتنا ہی اہتمام کرنا چاہیے۔ جیسے کھانا کھانا ہم کبھی نہیں بھولتے، اسی طرح ہمیں قرآن کی تلاوت کرنا کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اور بھائیو، 24 گھنٹوں میں کو 5 منٹ بھی ہم اللہ کے قرآن کے لیے نہیں نکال سکتے تو کتنی حرمان نصیبی ہے۔ کو 3 آتے ہی بندہ پڑھ لے، ترجمے کے ساتھ آسان ترجمے، بڑے عام فہم ترجمے موجود ہیں۔ اور دن کی ابتدا جو ہے ایک بندہ مومن وہ 2-3 آیتیں ترجمے کے ساتھ سمجھ کے پڑھ کے آغاز کرے اپنے دن کا، اللہ کی قسم سارا دن سونے تک قرآن کریم کی برکتیں اس کے ساتھ رہیں گی۔ اس لیے میں یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم سے اپنا تعلق مضبوط کریں، جتنا زیادہ ہو سکتا ہے
اس سے اپنا تعلق بنائیں، دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ اللہ کی طرف سے انسانیت کے نام قرآن کے بعد کوئی پیغام نہیں آنے والا، اس کے بعد انسانیت کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی رہنمائی نہیں آنے والی۔ یہ پروردگار کی طرف سے آیا ہوا آخری پیغام ہے انسانیت کے نام، اور یہ اللہ کی رسی ہے، اور یہ دین کی بنیاد ہے۔ جس نے قرآن کو نہیں سمجھا اس نے دین کو نہیں سمجھا۔ ہمارے ملک کے اندر پتہ ہے کیوں بے دینی ہے، عقائد درست کیوں نہیں ہے، اعمال درست کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس قوم کے علماء نے لوگوں کو قرآن کے ساتھ نہیں جوڑا، قصے کہانیوں کے ساتھ جوڑا ہے، خود ساختہ حکایتوں کے ساتھ جوڑا ہے، ہیر رانجھے کے ساتھ جوڑا ہے، لیلا مجنو کے ساتھ جوڑا ہے، ہیر وارثہ کے ساتھ جوڑا ہے، پتہ نہیں کون کون سی گپوں کے اندر لوگوں کو الجھایا ہوا ہے۔ اس قوم کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جن کی ذمہ داری تھی ان کو قرآن کے ساتھ جوڑنا، انہوں نے ان کو قرآن سے دور کیا ہے۔ بہت بڑی بدبختی ہے اس پاکستانی قوم کی۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک مسلمان کے طور پر زندگی گزارے، اسے قرآن کو سمجھنا ہوگا، ورنہ اس کی زندگی ایک مسلمان کی زندگی نہیں ہوگی۔ گر تمی خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ حضرت اقبال کہتے ہیں اگر تیری خواہش ہے تو ایک بندہ مومن کے طور پر دنیا میں رہے تو پھر قرآن کریم کے بغیر یہ بات ممکن نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے کلام پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگی کے شب و روز گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الہ العالمین ہمیں اپنے کلام پاک کو اللہ پیار سے، محبت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ اسے سمجھ کر اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے دن کے روزے، راتوں کا قیام، ہماری نمازیں، عبادات، صدقہ و خیرات اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین ہماری دنیا بھی بہتر فرما، آخرت بھی بہتر فرما۔ اللہ ایمان، سلامتی، عافیت، عمل صالح والی زندگی نصیب فرما۔ ہر قسم کی آفات سے، بلیات سے، بیماریوں سے، وباؤں سے، آزمائشوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اس وطن عزیز پاکستان پر اپنا فضل و کرم فرما، پوری دنیا کے مسلمانوں پر یا اللہ اپنی مہربانی فرما۔ اللہ ہم جب تک زندہ رہیں ہمیں اپنے دین پہ قائم رکھنا، جب موت آئے تو اللہ ایمان والی موت عطا فرمانا۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔